بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر انور شہزاد ہے۔ میں شہزاد سرجیکل ہاسپٹل کا میڈیکل ڈائریکٹر ہوں۔ آج ایک ہم عام ٹاپک پہ بات کریں گے جس کا نام ہے پرائمری ایمنوریا، یعنی کہ جو بلوغت کی عمر ہے اس کو پہنچنے کے باوجود اس بچی کو مینسز نہیں آ رہے۔ اس کی ڈیفینیشن یوں ہوتی ہے کہ جو یا تو 13 سال تک سیکنڈری سیکس کریکٹر ڈیولپ نہ ہو یا 15 سال تک مینسٹریشن نہ ہو۔ اگرچہ کچھ گائیڈ لائن میں تھوڑا سا فرق بھی ہے، تو موسٹ کامن کاز جو سمجھی جاتی ہے وہ ہوتی ہے ڈیلیڈ پیوبرٹی، یعنی کہ مسئلہ کوئی نہیں ہوتا لیکن کسی وجہ سے جو ہے مینسز وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی کامن کاز ہے۔ لیکن جب 15 ایئرس تک مینسز نہیں ہوتے تو ہمیں تشویش ہوتی ہے، اور جو پیشنٹ ہے وہ اپنے فیملی فزیشین سے رابطہ کرتا ہے، تو اس کو پھر ہمیں ایک طرح سے انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو گویا ڈیفینیشن یہ ہوئی کہ 13 ایئر تک اگر سیکنڈری سیکس کریکٹر ڈیولپ نہ ہو، اس میں بریسٹ ہے، ہیئر ہے اور وائس ہے، باقی ہائٹ ہے، اور یا 15 سال تک 15 ایئر تک مینسٹریشن نہ ہو، تو اس میں ایک تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسے کہتے ہیں ایمنوریا۔ ایمنوریا پرائمری بھی ہو سکتا ہے، سیکنڈری بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے پرائمری ایمنوریا۔ اس کی بیک گراؤنڈ دیکھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں بتانا پڑے گا کہ جو باڈی ہے اس میں ایک دماغ کے اندر یا برین میں ہائپوتھیلمس ہوتا ہے، وہاں سے ایک مادہ خارج ہوتا ہے GnRH، جو پچوٹری بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور پچوٹری سے فولیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون FSH اور LH سیکریٹ ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں گونیڈوٹروفنز۔ یہ پھر جا کے اووری پہ کام کرتے ہیں اور وہاں سے فولیکل جو ہے گرو کرتے ہیں، ان میں سے اسٹروجن ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس طرح کر کے یہ اسے کہتے ہیں ہائپوتھیلمو پچوٹری اوویرین ایکسس۔ یعنی یہ چیز اگر صحیح ہے تو اس میں مینسز اور یہ چیزیں سیکنڈری سیکس کریکٹرز وغیرہ صحیح ہوں گے۔ اگر کوئی ان میں پرابلم ہوتا ہے تو مینسٹریشن نہیں ہوگی۔ اور جو مزید مینسٹریشن نہ ہونے کا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یا اگر ایک پیشنٹ کی ہائٹ پوری ہے، سیکنڈری سیکس کریکٹر ڈیولپ ہو گئے ہیں، تو بظاہر یہ لگتا ہے ہم جو ہے وہ کیس کرتے ہیں کہ اس میں ایسٹروجن ہے، جبھی تو اس کی ہائٹ اور سیکنڈری سیکس کریکٹر ڈیولپ ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہائپوتھیلمس پچوٹری اور اووری ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو رہ جاتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ آؤٹ فلو obstruction، یعنی کہ بلڈ اور مینسز ہو رہے ہیں لیکن وہ ہڈن ہے، اسے کہتے ہیں کرپٹومینوریا، یعنی چھپے ہوئے ہیں، پتہ نہیں چل رہا، لیکن پیشنٹ ہسٹری دے گا کہ مجھے مہینے میں تقریباً اسی ڈیٹ پہ پین ہوتا ہے، اسے ہم سائیکلیکل پین کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسے میں ہم پھر اس پہ طرف جائیں گے کہ جو ہے وہ آؤٹ فلو obstruction ہے، اس میں ملیرین جو ہے ابنارملٹیز ہو سکتی ہیں، جس میں زیادہ تر جو ہے وہ امپرفیکٹ ہائمن اور ٹرانسورس سیپٹم یہ ہو سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ایمنوریا کیوں کر ہوگا۔ اب اگر ہائپوتھیلمس میں کوئی مسئلہ ہے، جیسے کوئی ٹیومر ہے، کرینیوفرینجیوما، یا وہ کنجینٹل ابنارملٹی ہے جیسے کینمین سنڈروم ہے، تو یا اسٹریس زیادہ ہے، یا اس میں ویٹ جو ہے نا BMI بہت کم ہے، اس سے یہ ہائپوتھیلمس افیکٹ ہوتا ہے، اور وہ جو ہے اس سے GnRH پر ریڈیوس نہیں ہوگا، تو وہ پھر پچوٹری سے FSH گونیڈوٹروفنز ریلیز نہیں ہوں گے، یوں سلسلہ خراب ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ پچوٹری پہ کوئی مسئلہ ہو جائے، جیسے کوئی اس کا ڈیمیج ہو جائے یا پرولیکٹینوما ہو جائے، اور وہ اوپر سے جو ہے ایک پرولیکٹن بڑھ جائے گا، دوسرا ہائپوتھیلمس سے گونیڈوٹروفن نہیں آ سکے گا، تو یہ FSH LH جو ہے وہ نہیں آئیں گے، تو وہ اووری پہ ایکشن نہیں کریں گے، یوں کر کے ایسٹروجن نہیں بنے گا۔ مزید یہ کہ اووری جو ہے گونیڈز وہ فنکشن نہ کر رہے ہوں، جیسے کہ ایک جو موسٹ کامن ہے وہ ہے ٹرنر سنڈروم، جس میں ایک واضح نشانی ہوگی کہ پیشنٹ کی ہائٹ کم ہوگی۔ ٹرنر سنڈروم میں ایک کروموسوم مسنگ ہوتا ہے، 45X0 ہوگا، اگرچہ موزیک فارم بھی ہوتی ہیں لیکن ان پہ ڈسکشن بعد میں کی جا سکتی ہے۔ تو اسٹیک اووریز ہوں گی اور ہائپوپلاسٹک یوٹرس ہوگا، تو یوں کر کے پیشنٹ کی جو ہائٹ بھی صحیح پوری نہیں ہوگی، اور اس کے مختلف فیچرز ہوتے ہیں، اور ایمنوریا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کوئی ٹیسٹ یا انویسٹیگیشن کیسے کی جائے۔ اس میں یہ وہی ہے، جنرل فزیکل ایگزامینیشن ہے کہ پیشنٹ ٹال ہے یا شارٹ ہے، اور اس کے کریکٹر سیکنڈری سیکس کریکٹرز ڈیولپ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہوئے، ان چیزوں سے ہمیں اندازہ ہوگا۔ اگر سیکنڈری سیکس کا اگر اسٹیچر شارٹ ہے تو ٹرنر سنڈروم کی فیور میں جائے گا،
اور اگر سیکنڈری سائز کریکٹر ڈیولپ ہوئے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ایسٹروجن ٹھیک آ رہا ہے، اور اگر ڈیولپ نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ایسٹروجن نہیں آ رہا. تو اس طرح کر کے ہمیں ایک اندازہ ہو جائے گا. مزید پھر ہم اس کو یعنی اس کے لیے اس کی ایگزامینیشن کے بعد اس کے بلڈ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، جیسے FSH LH وغیرہ کرتے ہیں، ایسٹروجن لیول بھی کر سکتے ہیں. اور مزید یہ ہے کہ الٹراساؤنڈ کریں گے تو اس میں یہ دیکھیں گے کہ اووری جو ہے اس کا سائز ٹھیک ہے، اور مزید یہ کہ اووری پریزنٹ بھی ہے، سائز ٹھیک ہے، اور جو ملیرین ایب نارملٹی ہے وہ کوئی ہے تو اس میں جو اگر obstruction ہوگی اور فلو obstruction، اس میں ایک تو ہیمیٹوکولپاس کہتے ہیں، یعنی کہ ویجائنا میں بلڈ جمع ہوتا رہے گا جو کہ امپرفیٹ ہائمن یا سیپٹم ہوگا آگے. تو دوسرا یہ ہے کہ یوٹرس کے اندر بھی جمع ہو سکتے بلڈ، جسے کہتے ہیں ہیمیٹومیٹرا. تو اس طرح کر کے اس بھی ایسے پیشنٹ میں اینڈومیٹروسس کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں چونکہ ریٹروگریڈ بلڈ فلو ہوگا. تو اب اور چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں پروجسٹرون چیرن ٹیسٹ، کہ ہم اس کو پہلے پروجسٹرون ایسٹروجن پروجسٹرون دیتے ہیں، اگر اس کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر صرف پروجسٹرون دے سکتے ہیں. اس کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ پروجسٹرون کام تھا، اور اگر ان دونوں اس کے باوجود بلیڈنگ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ آؤٹ فلو obstruction ہوتی. اور جو آؤٹ فلو obstruction ہے اس میں ہم چونکہ یہ ان میرڈ گرلس کا زیادہ تر ہوتا ہے کہ ہم PR کرتے ہیں. PR جو پلب آف دا فنگر اگر پل مڈل اس پہ یا لوور سائڈ پہ فیل ہوگا تو وہ امپرفیٹ ہائمن ہوگا، جس کا بلو اسٹین بھی ہوگا ایگزامینیشن پہ. اور اگر اوپر ٹپ کو فیل ہوتا ہے پر ریکٹم تو وہ امپرفیٹ، اور اس میں جو ہے نا وہ ٹرانسفر سیپٹم کی زیادہ چانس. تو ایسے میں اگر الٹراساؤنڈ کے بعد اگر بہت ہی اسپیسیفک جانا ہے تو MRI کر سکتے ہیں. اب ہے ٹریٹمنٹ میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے ایک جنرل سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ بھی ٹریٹمنٹ آف دا کاز. تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کاز کیا ہے اس کا ٹریٹمنٹ اکارڈنگلی ہو سکتا ہے، لیکن اگر جو زیادہ تر جس کے ریزلٹ اچھے ہو سکتے ہیں وہ ہے امپرفیکٹ ہائمن. اس میں کروشیٹنگ سے دیا جاتا ہے اور اس سے پیشنٹ کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اور یوں ایوری تھنگ از پرفیکٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے ریگارڈنگ ایمنوریا اور یہ ساری چیزیں. تو اس طرح گویا کہ ہم اسکیمیٹک یا سسٹمیٹک چلیں تو ہمیں یہ چیزوں کا پتہ چل جائے گا کہ اصل میں کاز کیا ہے اور پھر ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے. تو میری یہ ایک طرح سے ہمیشہ یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ایک محاورہ ہے کہ نیک دا ایول ان دا بڈ، یعنی کہ جو بھی غلط چیز ہے یا برائی ہے اس کو بیماری ہے اس کو شروع میں ہی جو ہے وہ پکڑ لے تاکہ اس کا حل بار وقت وہ ہو جائے. آپ سے یہ درخواست ہے کہ جب بھی کبھی کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو تو گائنی سے ریلیٹڈ خاص طور پر اپنے فیملی فزیشین کے پاس جائیں. فیملی فزیشین کے پاس پہلے جایا کریں، بعد میں جو ہے نا کنسلٹنٹ لیول پہ جانا چاہیے تاکہ فیملی فزیشین آپ کے کافی مسئلے حل کر دے گا. جو نہیں حل ہوں گے ریفر کرنا پڑے گا تو وہ پھر آپ کو پراپر جگہ پہ ریفر کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ. اللہ حافظ.